جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک. ہمارا جو عید شو ہوا تھا اس میں شیخ صاحب نے ذکر کیا تھا اس کتاب کا کہ جناب یہ کتاب آنے والی ہے اور اب یہ کتاب آ گئی ہے جی. بڑے بڑے سیاسی انکشافات ہو گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ طاہر القادری اور عمران خان کی لندن ملاقات میں دھرنے کے معاملات طے پا گئے تھے. بالکل جی. اور آزادی مارچ پر گجرانوالہ میں حملہ ہوا تو عمران خان نے کنٹینر سے وزیر داخلہ چودھری نثار کو فون کیا. انہوں نے لکھا کہ بے نظیر بھٹو کے قتل سے 24 گھنٹے پہلے جن شخصیات پر شک کا اظہار کیا تھا ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا. خیر جو انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک، اس میں جو تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کے اسی حوالے سے بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الویز شیخ رشید صاحب خود. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شیخ صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے تو اپنی کتاب میں بڑی سیاسی انکشافات کے دھماکے کر دیے ہیں، اس پہ کام آپ نے کب کرنا شروع کیا تھا؟ کام تو کچھ میں نے بہت پہلے کیا ہوا تھا. اب جب بیماری سے میں اٹھا تو میرے پاس کافی ٹائم تھا اور میں بیمار زیادہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ ہی ہو گیا تھا. اللہ نے مجھے نئی زندگی دی تو میں نے کہا اسے مکمل کر دوں. اور ویسے میں ابھی 25-30 صفحے اور لکھنا چاہتا تھا لیکن بیماری نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور میں بہت ویک ہو گیا اور میرے لنگز جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئے تھے، اس لیے میں نے جلدی ختم کر دی. میرا 50 صفحے اور لکھنے کا ارادہ تھا. ابھی 50 صفحے تو امانت ہو گئے. چلیں وہ تو پھر ہم آپ سے انشاءاللہ اس کا جو اگلا ایڈیشن ہوگا اس میں لیں گے. لیکن بہرحال یہ امانت ہوتی ہے. جب آپ ایک کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا ذہن تیار ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہاں تک جانا ہے، کتاب کو یہاں لے کے جانا ہے، اور بڑی تحقیق بھی ہوتی ہے ساتھ میں اور بڑی یادداشت بھی آتی ہے سامنے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کتاب میں کچھ نیا ملے گا؟ میں نے عام نوجوانوں کے لیے جو بے سر و سامانی کے عالم میں ہوں، جن کے پاس باپ کا نام نہ ہو، خاندان نہ ہو، پیسے نہ ہوں، جاگیردار نہ ہوں، انڈسٹریلسٹ نہ ہوں، عام گلی محلے بھابڑا خانے سے اٹھے اور 14 وزارتیں کرے. میں نے دنیا کا ریکارڈ توڑا ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے میری کتاب ایک دستاویز ہے کہ وہ دیکھے کہ ایک نوجوان لڑکے نے جس کا کوئی خاندان میں بھی سیاست میں نہیں تھا اور کوئی اس کو سپورٹ حاصل نہیں تھی، اس نے 14 وزارتوں کو ہیڈ کیا، جو کہ دنیا میں آج تک اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی شخص نے 14 وزارتیں کی ہوں. اچھا شیخ صاحب کہ آپ کی جو کتاب کا ٹائٹل ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک ہے، تو لال حویلی میں تو چلیں آپ رہتے ہیں لیکن آپ نے اقوام متحدہ کے حوالے سے بات بھی کی، تو کس طریقے سے اور کس حوالے سے آپ نے ذکر کیا یو این او کا؟ میں نے یو این او کا ذکر اس لیے کیا جس طرح ایک آدمی سپاہی بھرتی ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایس پی ریٹائر ہو. جب میں نوجوان تھا میرا دل کرتا تھا میں موچی دروازہ خطاب کروں، میں کراچی ککری گراؤنڈ خطاب کروں، لیاقت باغ خطاب کروں. اسی طرح میرے دل میں تھا کہ میں اللہ وہ وقت لائے کہ میں اقوام متحدہ سے خطاب کروں. 1985 میں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. یہ اس وقت جنرل اسمبلی میں بہت سارے سربراہ بیٹھے ہوتے تھے، اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ایک آدمی آئے تقریر کرے چلے جائے. میری یہ خواہش تھی زندگی میں کہ ایک دن میں بھی قومی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کروں. لال حویلی میں ہر 13 اگست کو خطاب کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ ٹائٹل کا نام بھی یہ رکھا کہ ایک شخص لال حویلی جس کے نیچے وہ کتابیں بیچا کرتا تھا، اس نے اتنی ترقی کی کہ اس نے اقوام متحدہ سے خطاب کیا، اقوام متحدہ میں خطاب کیا. سیاسی انکشافات کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے. کچھ بتائیے گا اس حوالے سے، کوئی ایسی چیز جو ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئی؟ حال میں جب گاؤں میں ایک چھوٹا سا کیس ہو تو مخالف پارٹی ضرور جاتی ہے. بے نظیر کی سارے کیس کے دوران کوئی آدمی، آصف زرداری، آصفہ بھٹو صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، کوئی شخص کیس کے دوران نہیں گیا، کوئی وکیل بھی نہیں گیا. یہ اتنا بڑا دنیا کا عالمی کیس تھا کہ پہلی مسلمان عورت پرائم منسٹر کا مرڈر ہوا ہے اور اس کی پارٹی نے کیس کو فالو ہی نہیں کیا، اور بعد میں یو این باہر کے ملکوں سے ویسی آبزرور منگوا کے تو کیس کا ستیہ ناش کر دیا. اچھا آپ نے تحریک انصاف کے دھرنے کے حوالے سے بھی اپنی کتاب میں لکھا اور آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اور جو پی ٹی آئی کا جو اس دھرنے کے حوالے سے جو پلاننگ ہوئی تھی وہ تو لندن میں ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اپنے اس دھرنے کو پاکستان عوامی تحریک سے دور رکھا تھا. اس کی کیا ریزن تھی؟ مجھے نہیں معلوم. طاہر القادری صاحب نے مجھے پیغام بھیجا عمران خان کے نام
کہ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان دھرنے کا جلوس لے کے منہاج القرآن کی طرف آئیں اور یہاں سے دونوں جلوس مل کر نکلیں، لیکن عمران خان صاحب اس کے لیے راضی نہ ہوئے، اور میں نے طاہر القادری صاحب کو آ کے بتا دیا کہ آپ اپنا جلوس نکالیں گے اور عمران خان صاحب اپنا جلوس نکالیں گے۔ اور مجھے انہوں نے پوچھا طاہر القادری صاحب نے آپ کدھر، میں نے کہا جی میں نے تو ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ ہونا ہے۔ سو طاہر القادری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ دھرنا اکٹھا ہو، جلوس اکٹھا ہو، اکٹھی تقریریں ہوں، لیکن عمران خان صاحب اس کے لیے راضی نہیں، یہ سیاسی انکشافات تو آپ سے انشاءاللہ ہم سنتے ہی رہیں گے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن ذرا وزارتوں کے حوالے سے بات کر لیں۔ 14 وزارتیں آپ نے بے شک ہیڈ کی ہیں، لیکن جو پسندیدہ وزارت ہے آپ کی بھی اور ہمیں بھی، آپ جس وزارت میں زیادہ اچھے نظر آتے ہیں وہ ریلوے کی وزارت ہے، تو اس حوالے سے کچھ اہم ہے اس کتاب میں؟ بنی ہے ابھی ML1 کا میں نے ذکر کیا کہ 12-14 سال پہلے میں نے ML1 پہ دستخط کیے تھے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ 14 سالوں بعد میں نے اس کو پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ لودھراں سے ڈبل روڈ جو انگریز کے زمانے میں سنگل تھی، رائیونڈ تک، اس کا بھی افتتاح میں نے شروع کیا تھا، اور اب بھی کراچی سے لے کے اور پشاور تک، ہو سکتا ہے یہ جلال آباد تورخم تک چلی جائے۔ یہ ڈبل ٹریک کا افتتاح بھی اللہ کے فضل سے عمران خان کی حکومت میں میں بطور ریلوے وزیر کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی اس کتاب میں جنرل مشرف کے بے نظیر بھٹو کے NRO کا بھی حوالہ دیا ہے، ذکر کیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو NRO تھا، اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے، اور اس کی وجہ سے مشرف کو یہ دن دیکھنے پڑے۔ اگر مشرف NRO نہ کرتا تو اس کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں، لیکن مشرف کا بلنڈر تھا یہ، اس نے بہت بڑی غلطی کی NRO بے نظیر کو دے کے، اور سارے قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ اس میں ہر پارٹی کے قیدی اور مجرم اور ملزم موجود تھے، اور میں سمجھتا ہوں اگر مشرف نے کوئی اپنی زندگی میں غلطی کی ہے تو وہ NRO دے کر کی ہے۔ صحیح۔ بہت جی، شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کتاب ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک، اور اس کتاب میں بڑے سیاسی انکشافات بھی ہیں، بڑی سٹرگل کی سٹوری بھی ہے، اور ساتھ ہی جو مزیدار چیز لگی ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی منسٹری، اپنی فیورٹ منسٹری ریلوے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، ML1 منصوبے کے حوالے سے بالکل بات۔ اور لیکن مجھے کیوریوسٹی ہو رہی ہے، وہ جو 50 صفحے رہ گئے ہیں نا اس میں، کیونکہ بیمار پڑ گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ عید شو میں بھی جب شیخ رشید صاحب موجود تھے تو جو ان کے ٹرو اوریجنل کلرز تھے نا، وہ ان کلرز میں نہیں تھے، بیکاز ہی واز ویری ڈاؤن، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے جلدی جو اپنی کتاب بھی مکمل کر لی، لیکن شفاعت میں سوچی وہ جو 50 صفحے ہیں، 50 صفحوں میں وہ کیا لکھا، مزید کتنے انکشافات ہو جاتے ہیں۔ اگلا ایڈیشن کا پھر ویٹ انتظار رہے گا کہ اگلا ایڈیشن یہ کب ٹیزر چھپے تو نہیں دیا شیخ صاحب نے ہمارے شو میں، ہے نا؟ این ممکن ہے جی، ایک عام